أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومین. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پہ تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. دنیا میں نہیں میرا کوئی مونس و غمخوار، ایک تیری رحمت کے سہارے جیا جاتا ہوں. آزمائش کا محل ہو یا خوشی کا مقام، بہرحال سجدہ شکر کیے جاتا ہوں. ہر گھڑی اس کی رضا پیش نظر ہے اقبال، شکر ہے ایک سلیقے سے جیا جاتا ہوں. حمد و صلوات کے بعد مقتدر سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے سارے خاندان کو مالک صبر عطا فرمائے. مائی صاحبہ بہت جہتوں سے خوش بخت ہیں، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں جن کا تعلق دین سے ہے، قرآن سے ہے، مدارس سے ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے ہے. اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جس جگہ پر ہم بیٹھے، مجھے پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، بڑی تسکین ہوئی یہ جامعہ دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو اور بالخصوص محترم جناب میاں جاوید صاحب اور ان کے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکات کثیرہ عطا فرمائے. حافظ حسن رضا اویسی صاحب اور محمد اویس صاحب اویسی اور سارا خاندان، جملہ لواحقین، اللہ سب کو صبر و اجر کی توفیق دے. مائی صاحبہ نے کافی علالت کے لمحات بھی گزارے اور کافی دیر، کافی عرصہ علیل بھی رہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں یہ بات بڑی واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو آخری وقت میں بیمار کرتا ہے یا بیماری دیتا ہے. ہمارا دنیا کا اصول تھوڑا مختلف ہے، ہمارے ذہن تھوڑے مختلف ہیں. ہم تو ذہن یہ رکھتے ہیں کہ جو کوئی بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے یا تھوڑا بیمار رہ کے فوت ہو تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں جن کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ویکھو اگے آئیاں رگڑا لگا ہے، اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے میں کسے جاتے ہیں.
قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض بندوں کو جنت میں کچھ درجے دینا چاہتا ہے، تو پھر ان کے اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی جن کی وجہ سے اللہ انہیں وہ درجہ دے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان سے پیار ایسا کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں اسے وہ درجہ دوں، تو اللہ انہیں پھر آزماتا ہے، بیماری دیتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، اور اس بیماری پر پھر اللہ تعالیٰ ایک اور دروازہ کھولتا ہے اور کرم کرتا ہے، وہ ہے صبر کا دروازہ۔ صبر کا دروازہ اس بندے پہ کھولتا ہے، تو جب صبر کا دروازہ کھلتا ہے تو مالک کی حفاظت شامل حال ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ اس آزمائش کی وجہ سے جنت میں وہ اعلیٰ درجہ دیتا ہے جس درجے کے لیے وہ بندہ بھی کہے گا اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اتنا بڑا درجہ۔ فرمایا ہاں، جو دنیا میں تجھے مصیبتیں پریشانیاں آئی تھی ہم نے ان کو اس کے عوض بنا دیا۔ یاد رکھیں ماشاءاللہ آپ کافی سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اس کے حکم کو تسلیم کرے، اس کی رضا کو تسلیم کرے، ایک دائرے کے اندر آ جائے، اس کا جو امر ہے اس کو دل سے تسلیم کرے، یہ مسلمانی ہے۔ من مرضی والا مسلمان نہیں ہوتا، رب مرضی والا مسلمان۔ دیکھیے ہماری انسانی ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ جب اسے جمپ لگتا ہے تو یہ کلمہ پڑھتا ہے، جمپ کے بغیر تو یہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے نا تو ان کو مصیبت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مڑ آئے۔ اللہ چاہتا ہے یہ ہمارے دروازے پہ آئے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، نماز پڑھے۔ فرعونیت جہاں ہوتی ہے اللہ کو پسند نہیں، اللہ انہیں سر درد بھی نہیں دیتا، اللہ انہیں آزماتا نہیں، جاؤ جاؤ، کتنے جاؤ گے؟ ہم ایک مرتبہ کھینچیں گے، ہماری طاقتیں ہیں، یہ جائے ہیں کہاں جائے گا؟ یہ تو سانس کا بھی مالک نہیں، یہ ویسے ہی زور لگا رہا ہے میرا جسم میری مرضی، نہ اسے پلیکھا ہے، نہ جسم اس کا ہے اور نہ مرضی اس کی ہے۔ جن کو رب نہیں چاہتا یاد رکھنا انہیں آزماتا بھی نہیں۔ انبیاء آزمائے گئے، اولیاء آزمائے گئے، صدیقین آزمائے گئے، شہداء، مومن، مسلمان آزمائے جاتے ہیں۔ ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنرشی والوں سے کسی نے ایک سوال کیا کہ بظاہر کافر جو ہے وہ بڑا خوش ہے، لیکن مومن ہر وقت آزمائش میں رہتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، تو جو بندہ مومن ہے یہ بیچارہ ہر وقت حالات کو کوستا رہتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اللہ والوں کی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بڑی ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے۔ فرماتے اصل میں مسلمان اور کافر کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ایک خواب ہے۔ کیا ہے؟ غور کرنا۔ آج دیکھو نا ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑی
بری بیماری آئی، کوئی چوڑوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی رافضیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی خارجیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی پاس جا رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ دائرہ کیا ہے. مجھے بیماری آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے. بھئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تجھے کچھ مسئلہ ہے، تو قرآن سے رجوع کر، تو مصلی کی طرف آ، تو اللہ توبہ کر. سب سے پہلے اپنا محاسبہ کر کہ تجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی. دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو رب گناہ معاف کرنا چاہتا ہے یا بندے کا درجہ بڑھانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے سر درد تک لگتی ہے. بندے کو چونٹی کاٹے حدیث کی روشنی میں کوئی وجہ ہوتی ہے، یا اللہ اسے چاہ رہا ہوتا ہے یا یہ چاہ رہا ہوتا ہے میری طرف آئے. دونوں چاہتے رب کی ہیں. غور کیجئے گا، آج ہمیں جن پڑ گیا ہے، بھوت ہے، وہ کسے کچھ کر دیتا ہو گیا بس. بھئی اس کا انکار نہیں، بالکل انکار نہیں، لیکن میرے بھائی غور تو کرنا کہ تیرے گھر میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ شریعت ہے، نہ اللہ اس کا رسول کا نام ہے، رات کو لیٹ سوتا ہے، لیٹ اٹھتا ہے، کھانے میں تجھے احتیاط نہیں، رشوت ہے، سود ہے، سٹا ہے، بیماری ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، ہر قسم کا طوفان تیرے گھر میں ہے. پھر تو سوچتا مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا. تجھ پہ تعویذ تو کسی نے اگر کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے، جو تو خود کر رہا ہے، جو خود تماشے لگا رہا ہے، تو جو رب کو ناراض کر رہا ہے، رسول اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ سے جنگ کر رہا ہے. محلوں کے اندر 5,000 پر سود کا کام شروع ہو رہا ہے، بیویاں سود دے رہی ہیں، لے رہی ہیں، تو تعویذ کس نے کرنا ہے تم پہ؟ پھر بھی تمہیں مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اللہ تمہیں پسند کر رہا ہے. وہ چھوڑ دو، مڑو، یو ٹرن لو، آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ ہدایت کی طرف. تو اس کا حل تعویذ نہیں، اس کا حل. اور ایک یاد رکھو، وظیفہ کرتے ہیں جی 1000 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لو. حالانکہ پیر صاحب کو بھی نہیں پتا سورہ بقرہ کے رکوع کتنے، بیچاروں نے ایک رٹا ہوا 2000 مرتبہ سورہ بقرہ. بابا سورہ بقرہ ہے کہ نہیں ہے، 2000 پڑھنی کنے؟ تجھے پتا ہے کہ سورہ بقرہ ہے کہ 23 پارے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کا فائدہ ہے، درود تنجینہ کا فائدہ ہے، جو وظائف پڑھو ان کا فائدہ ہے. مجھے آپ کو راضی نہیں کرنا، مجھے واہ واہ نہیں کرانی. میں نے مرض کے مطابق دوائی دینی ہے، مریض کی مرضی کے مطابق نہیں دینی. یہ جو منبر پہ مجھے اوپر کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی سیٹ ہے رسول اللہ کے سامنے، یہ بہت بڑی جواب دہ ہیں. یہ سیٹیں چھوٹی نہیں ہیں. آج تو ہاتھ چموائے جا رہے ہیں، نعرے لگائے رہے ہیں، حضرت آگے، شیخ الحدیث آگے، پیر طریقت آگے، رہبر شریعت آگے. کیا بات ہے حضرت صاحب کی. یہ جتنی اونچائی ہے اس میں اتنی گہرائی ہے، ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. سب سے بڑی خواہش مرنے کے بعد اس کی ہوگی جس کے پاس عہدہ ہے اور کہے گا کاش میرے پاس کوئی عہدہ نہ ہوتا، میرے پاس کوئی ذمہ داری نہ ہوتی، ایک چونٹی بن کے زندگی میں جیتا اور مر جاتا. وزیر خواہش کرے گا، امیر خواہش کرے گا، بادشاہ خواہش کرے گا، کاش دنیا میں مجھے تلواروں سے کاٹا جاتا، چھریوں سے چیرا جاتا، مجھے سیٹ نہ ملتی. غور کیجئے گا، درود تنجینہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، وظیفہ اتنا 2000 4000 ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا نور ہوگا. بھئی آپ کے گھر میں چوہا مر گیا ہے. جب چوہا مرا ہے تو سائیں چوہا نکالو گے یا اگربتی لگاؤ گے؟ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو نا آپ. چوہا پہلے نکالیں گے یا ایئر فریشر ماریں گے؟ دیانتدار بندہ اور سمجھدار بندہ کہے گا کہ اگربتی کا فائدہ تو ہے، ایئر فریشر اپنا کام کرے گا،
لیکن پہلا وہ مرکز ختم کرو جو منبع ہے بدبو کا، وہ ختم کرو گے تو پھر کچھ عرصے بعد اگربتی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ گٹر بند ہو گیا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے۔ چوہا مرا ہے، چوہا نکالنا نہیں، گٹر کھلا ہے اوپر ڈھکن نہیں دینا، اگربتی لگائی رہو، سورہ بقرہ کی اگربتی لگاؤ، درود تنجینہ کی اگربتی لگاؤ۔ میرے بھائی، جو رشوت کا چوہا ہے رب رسول کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، نافرمانی ہے، سجدہ تیرے گھر میں نہیں، مصلی تیرے گھر میں نہیں پڑھ رہے، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے چوہے ہیں وہ تو نکالتا نہیں۔ اگربتیوں سے تجھے تو وقتی فائدہ ملے گا، دائمی علاج نہیں اگربتی۔ اصل علاج تیرا یہ ہے، یو ٹرن لے، مڑا، آجا آجا، پکڑ کے لے آئیں گے تجھے، کندھوں پہ اٹھا کے بھی تو نے آنا ہے۔ رب کہتا ہے کندھوں پہ اٹھا کے اگلے چھوڑ کے جائیں گے، آج جیتے جیتے آ، اور جب آج آئے گا نا تو پھر میں فرشتے بھیجوں گا، جبریل امین اور 70,000 فرشتے بھیجوں گا، جاؤ میرے مصطفیٰ کا غلام اپنی مرضی ختم کر کے میری مرضی نافذ کر کے میرے پاس آیا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس نے من مرضی نہیں کی، اس نے میری مرضی کی ہے، فرشتوں اسے ہار ڈالو۔ یہ نفس کے سامنے ہارا نہیں، اسے ہار ڈالو۔ میرے بھائی، میں صرف اور صرف ترلا لینے لگا ہوں، آپ کا خطابتیں ہوتی رہتی ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ گھر تو ہے ہی ہمارا اپنا۔ آپ کو اگر کوئی مصیبت ہے نا، پریشانی ہے، سب سے پہلے رجوع کرو، دیکھو، غور کرو، تفکر تدبر کرو، احتساب کرو کہ میری فجر تو نہیں رہی، میری نمازیں تو نہیں رہتی، میرے اوپر جو حق ہے رب کا رسول کا وہ حق تو نہیں میں مار رہا، پھر دوسرا بندوں کا حق تو نہیں مار رہا۔ غور کرو، احتساب کرو، اگر کمی ہے اسے دور کرو، اسے دور۔ تویز کی طرف بعد میں جاؤ، وظیفے کی طرف بعد میں جاؤ۔ میں تویز کا انکار نہیں کرتا، ہم خود ایک خانقاہ کے متعلقہ بندے ہیں، بہت سارے بزرگوں کی شفقتیں، اجازتیں، خلافتیں ہیں، اس سسٹم کے میں خلاف نہیں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تویز لینا دینا دم کروانا ٹھیک ہے، لیکن پہلے چوہا تو نکالو نا، اگربتی پھر لے لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ پہلے اصل کام کرو جو کرنے والا ہے، اور ایسی تقریروں سے واہ واہ بھی نہیں ہوتی، ایسی تقریروں سے مارکیٹ بھی نہیں مرتی، آگے ڈیٹیں بھی نہیں نکلتی۔ مسئلہ یہ ہے بھائی، اگر تجھے رب رسول نے ممبر پہ بٹھایا نا، پہلی اور آخری سمجھ کے کر اور حق ادا کر۔ جتنا تو مکلف ہے تو اس سے اتنا ہی پوچھا جانا ہے۔ غور کیجئے، یہ دیکھو، میں ایک آپ کو تصور دینے لگا ہوں، ایک آج معاشرے میں بہت بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ منت ماننی ہے۔ ٹھیک ہے، منت مانو، منت شریعت میں جائز ہے۔ منت وہ چیز جو آپ پہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ پر نہ واجب ہے نہ فرض ہے، لیکن آپ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اپنے اوپر واجب کرتے ہو، یہ منت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ منت مانتے ہو تو آپ دیکھو کہ یہ منت مانو نا کہ یا اللہ میرا کام ہو گیا تو میں 5 سپارے قرآن پڑھوں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں
اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یا اللہ میرے گھر میں اللہ اولاد دے، میں 3 سال جون جولائی کے 8 روزے رکھوں گا، 9 روزے رکھوں گا، اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اول سے لے کر آخر تک صحابہ تابعین سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حسنین بیمار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں، روزہ رکھا ہے، 3 دن کا روزہ رکھا کہ یا اللہ حسن ٹھیک ہو جائے، حسین ٹھیک ہو جائے، 3 دن کا روزہ رکھا. انہوں نے منت مانی ہے کہ کسی جانور کے نیچے سے گزرنا ہے؟ جھوٹ دا سوتا ہتھو ہتھ تے سچ دا گاک ٹاواں ٹاواں، اتوں تے سارے بندے دس دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں. اگر منت ماننی بھی ہے تو وہ مانو جس کی قرآن حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمارا دین اور شریعت جس کو جائز کہتی ہے. یہ کیا ہے کہ میرا کام ہو جائے، میں فلاں گھوڑے کے نیچے سے گزروں گی، فلاں کروں گی. میں تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کر رہا ہوں. تم مسلمان ہو، نبی کے غلام ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ تمہارے نبی جیسا کوئی نہیں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو اپنی پہچان شعار اپنا رکھو. اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، رجوع القرآن، رجوع مسجد، نماز، ذکر، استغفار، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو کثرت سے. اپنے گھروں میں مصلے بچھاؤ، بچوں کو سجدے کراؤ. چھوٹے چھوٹے بچے جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، کسی جاہل پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے مصلی پہ جب سبحان ربی العظیم کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کریں نا، اب سب کو وضو کرائیں، بچوں کو وضو کرائیں، مصلی بچھائیں، کہو سارے سجدہ کر کے کہو پاپا کا کاروبار صحیح ہو جائے، اللہ عزت دے، اللہ یہ مشکل آسان کرے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کلواؤ نا، انہیں نمازی بناؤ، قرآن پڑھاؤ. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میرے بھائی، ہم نے اپنے اصل سے ہٹنے کی طرف جا رہے ہیں، اصل سے ہٹ رہے ہیں. آج تجدید کی ضرورت ہے. گھروں میں رافضیت کیوں آ رہی ہے؟ بیویوں نے منتیں مان لی ہے، جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں جھنڈے کے نیچے جاؤں گی. بھئی کیا، کہاں لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ فلاں جگہ دیا بالوں گی. اچھا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بات پر تو بحث بعد میں کریں گے، مفتیان اعظام سے پوچھیں گے. مجھے بتاؤ کہ تم جا کے کسی جگہ پہ جا کے کسی جھنڈے کے نیچے ایسے ہاتھ کر رہی ہو تو اس سے بہتر ہے پچھلے کمرے میں 10 نفل پڑھ کے رب سے مانگو. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی آنکھوں کی چمک مجھے حوصلہ دے رہی ہے، حق سننے والے لوگ موجود ہیں، سچی بات سننے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ اکبر. تو جب بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو نسخہ یہ یاد رکھو، سب سے پہلے استغفار کرو، رجوع الی القرآن کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، مصلی کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ. کیوں؟ جس نے مصیبت دی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ مڑے اور مجھے سجدہ کرے، وہ چاہ رہا ہے. تو اگر دیکھیے، مجھے حافظ صاحب نے فرمایا کہ تقریر کرنی ہے، درس دینا ہے، آ کے دعا کرنی ہے. میں اصل مقصد کی طرف نہیں آ رہا. بار بار وہ سوچیں گے یار یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں، یہ تقریر کے لیے آئے ہیں، دعا کریں. میں آیا تقریر. بھئی اللہ نے تمہیں مصیبت دی، پریشانی دی کہ یہ مسجد کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، ذکر کی طرف آئے. اللہ چاہتا ہے میری طرف آئے.
گولیاں لے کے شفا درد ختم کر لے گا، گولیوں سے درد ختم تو ہو جائے گا، لیکن رب کا جو مقصود ہے، جو تیرا رب چاہتا ہے، جو 70 مئو سے زیادہ پیار کرتا ہے سونیا، وہ چاہتا ہے گولی بعد میں لے، پہلے میرے گھر میں سجدہ کر، نماز پڑھ۔ تو جب تک تو رجوع نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ کا تجھ سے پیار ہے، یہ بھی محبت ہے، ورنہ فرعون کو تو سر درد نہیں ہوئی، وہ اپنوں کو ہی آزماتا ہے، اپنوں کو ہی مصیبتیں دیتا ہے، اپنوں کو ہی پریشان۔ آج سب سے بڑا یار چوڑوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، عیسائیوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں مسلمان ہو کر، یار ہمارا اندر دیکھو رافضیوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، بس پیسہ پیسہ، یہ ہو، ایک تو یہ جن پڑ گیا ہے کہ بس اس کی کوٹھی ہے تو میری بھی ہو۔ بھئی یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ چاہے سب کو امیر کر دے، چاہے سب کو کروڑ پتی کر دے، لیکن اللہ کی حکمت اور مرضی یہ نہیں۔ تو جب اللہ نہیں چاہتا تو اتنا زور کیوں لگا رہا ہے، چپیڑا مار کے منہ سرخ کر رہے ہیں؟ نہ کہے مالک جیسے تو راضی ایسے میں راضی، مجھے رکھے گا، حلال دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تو کرم، جس طرح تو نے ان پہ کرم کا دروازہ کھولا مجھ پہ بھی کھول سکتا، مجھے اگر تو چاہے گا تو میں لے لوں گا۔ تو وائلیشن کیوں کرنی ہے؟ اے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر سکھ چاہتا ہے تو اپنے اندر ایک خیال پیدا کر، سکھ چاہتا ہے تو اپنے اندر ایک سوچ پیدا کر۔ وہ کیا؟ فرمایا جب دنیا کی طرف دھیان جائے اپنے سے چھوٹے کو دیکھ، علم اور آخرت کی طرف دھیان جائے اپنے سے بڑے کو دیکھ۔ جب دنیا کی طرف دھیان جائے نا تو کار والا لینڈ کروزر کو نہ دیکھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ کار بیچ کر کوئی 10-15 لاکھ بینک سے قرضہ لے کر کہے گا لینڈ کروزر آنی چاہیے، بے شک 20 لاکھ مہینے کی جو ہے وہ میں قسط دے لوں، لینڈ کروزر آنی چاہیے، چونکہ نال لئیے تھے ایسا کیوں نہ لویے؟ وائلیشن کرے گا۔ اگر تیرے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل والے کو دیکھ کہ میرے اندر اتنی کوئی ایسی خوبی نہیں کہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، اسے موٹر سائیکل دیا، اسے بھی گاڑی دے سکتا تھا۔ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیادل کو دیکھے، پیادل والا شکر کرے، اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، کرم کیا ہے مجھ پہ، جو مجھے طاقت چلنے کی دی ہے۔ لینڈ کروزر والے گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، پریشان ہیں، کیا اندازہ ان کا، میں اپنی مرضی سے سوتا ہوں، اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، نہ کوئی گولی، نہ ٹینشن، نہ ڈپریشن۔ اتنا تجھ پہ تو نے کرم کیا ہے، اگر کروڑ نہیں دیا صحت تو دی ہے نا۔ اپنے ایمان کو آج ضرورت ہے کہ مضبوط کرو، اگر مضبوط نہیں کرو گے یا رافضیت کی طرف چلے جاؤ گے یا خارجیت کی طرف چلے جاؤ۔ کیوں کہ آج لوگ رشتے اس لیے کرتے ہیں، رشتے کرتے ہیں یار کوئی چنگا کار لبی ہے، لعنت ہے تیری سوچ پر۔ میں سخت جملہ کیوں بول رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، یہ لعنتی سوچ ہے کہ کسی کے گھر کی طرف دیکھو، بیٹی کی طرف دیکھو، فلانا اے دے گا، اے دے گا، اے دے گا، اے دے گا۔ وہ تو رب کو بھول گیا کمینے؟ لوگوں کے گھروں کی طرف تیری نظر ہے کہ کوئی بیٹی آئے گی، گاڑی لائے گی، ڈرائنگ روم سجائے گی، فریج لائے گی۔ تجھ جیسا چبل کوئی دنیا میں ہے؟ تجھ جیسا کوئی کمینہ دنیا میں ہے؟ ناراض نہیں ہونا، میں سخت نہیں، میں حضور کا پیغام دے رہا ہوں۔ لٹ رہی ہے میری حضور، میرے سرکار کی امت آج لٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے۔ رشتے دیکھنے جاتے ہیں جیسے منڈی لگی ہوئی ہے، چل کے ویخ، تر کے ویخ، غیرت کر۔ جو شریعت نے کہا ہے چلو کوئی دیکھ تک لو، کوئی اشارہ تن کنایا تن، بچی چائے دینی آئی ہے تو دیکھ لو، یا کیا منڈی تو نے لگا دی ہے سامنے بٹھا کے، کبھی قد ناپ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی تیرے اندر غیرت نہیں؟ تو رشتے کے لیے گیا ہے، کیا کرنے گیا ہے؟ تیری گھر بیٹیاں نہیں؟ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے،
زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھائی ہوا بھائی کا دشمن۔ پسر آج جس گھر میں رشتہ جائے اور 2 دن فون نہ آئے تو جو بچی کی حالت ہوتی ہے، بچیاں تنگ پڑ جاتی ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ بیٹھ کے۔ اللہ یہ آزمائش کس کو نہ دے۔ آج اتنے مسائل ہیں لیکن میرے معاشرے کے اندر سوچ ہی نہیں۔ صرف رشتہ دیکھنے جاؤ تو رشتہ دیکھنے کے لیے اچھا کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اچھا فیکٹری ہے، کرنل ہے، جرنل ہے، کوئی کھاتا پیتا ہے، اچھا دیکھ لو تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے کچھ نہ کچھ کر لو، لیکن نبی کا پیغام سن لو، حضور کا پیغام سن لو۔ جب رشتہ کرو نا، یہ نہ دیکھو جرنل ہے، کرنل ہے، مالدار ہے، جگیردار ہے، کیا ہے، سب سے پہلے دیکھو مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، کہیں مرزئی تو نہیں، بدبخت تو نہیں، پیسہ تو ہے، اس کے اندر نبی کا وفا بھی ہے کہ نہیں، نبی کے صحابہ کے بے ادبوں کا ٹبر تو نہیں، نبی کے اہل بیت کی غداری کا ٹبر تو نہیں، ایسا تو نہیں۔ اب ناراض تو نہیں ہو رہے میرے بھائیو؟ جب رشتہ دیکھنے جاؤ سب سے پہلے سب کچھ دیکھنا ہے، سب سے پہلے دین دیکھو۔ یہ میرے نبی کی نصیحت ہے تمہیں۔ فرمایا لوگ دولت کی وجہ سے رشتے کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے بخاری میں، دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، حسن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا میں اپنی امت کو نصیحت کرتا ہوں، دولت و حسن بعد میں دیکھنا، پہلے میرا دین دیکھنا، دین کی وجہ سے رشتہ کرنا اور دین کو سامنے رکھ کے رشتہ کرنا۔ تو جب یہ سوچ معاشرے کے اندر آئے گی پھر انشاءاللہ ہم آگے پنپ پائیں گے، پھر آگے ان سارے کے سارے مسائل کا جو ہے وہ ہم تب آگے مقابلہ کر سکیں گے۔ تو جب رشتہ دیکھو تو رشتے میں صحیح العقیدہ دیکھو۔ ہاں اللہ اکبر۔ آج اب یہ نا احتیاط کیا کرو۔ میں آج گجرانوالہ ایک کانفرنس تھی تو اس میں بہت بڑے استاذ الفقہ مولانا عبداللطیف صاحب قادری رضوی، ان کا عرس مقدس تھا، اس میں بھی میں نے بات کی ہے کہ جب یار تم گھر میں کام والی رکھتے ہو نا تو پوچھتے ہو یار ادھر کوئی نڈی ڈٹا ہے، کوئی گارنٹی، کیوں چوری نہ ہو جائے، جکاری نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کیوں کہ گھر ہے، کام کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ ایک کام والی رکھتے وقت احتیاط کرتے ہو تو گھر میں ٹیوشن پڑھانے والے قاری صاحب کا عقیدہ نہیں دیکھتے؟ وہ بی بی تو لوٹے گی، کوئی دولت لوٹے گی، یہ بدبخت ایمان لوٹے گا، تیرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تیری جیب کاٹے گا۔ اگر ٹیوٹر رکھنا بھی ہے، ٹیوشن لگانی بھی ہے، قرآن پڑھانا بھی ہے تو اس سے پڑھاؤ جو قرآن بھی پڑھائے اور حضور علیہ السلام کی محبت کا جام بھی پھیلائے۔ قرآن پڑھانے کے ساتھ تیرے بچے کو یہ بھی آ جائے سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، یہ آ جائے۔ جب یہ نہیں ہوگا خطرناک ہے کام۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جہاں دل کیا بچی داخل کرا دی، یہ سوچ صحیح نہیں۔ جہاں دل کیا بچہ داخل کرا دیا، باتیں کڑوی ہیں، ہاں نیم کے پتے کڑوے ہوتے ہیں، خون صاف کرتے ہیں، ہاں جی میٹھی گولیاں کھلا کھلا کے آپ کو شوگر ہو گئی ہوئی ہے۔ جب آپ بچہ داخل کراتے ہو، یہ ماشاءاللہ مدرسہ ہے اور بچیوں کا مدرسہ ہے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور آج بھی بڑا خوش ہوا ہوں، کتنی بچیاں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، او سبحان اللہ۔ اصل ضرورت مدارس کو آباد کرنے کی ہے، بالکل یہ سچی بات ہے، مدارس کو آباد کرو۔ اور اپنے دیکھو ڈیفنس جب تمہارا مضبوط ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ تمہاری ریاست مضبوط ہوگی۔ ڈیفنس پہ کمپرومائز نہ کرو۔ تو جس طرح ریاست کا ڈیفنس فوج ہے، بارڈروں پہ پہرا دیتی ہے، اس طرح تمہارے مسلک کا ڈیفنس یہ مدرسے ہیں، طلباء ہیں، طلبات ہیں، یہ فوجی ہیں، یہ تیار کر رہے ہو۔ تو اپنا بجٹ تم تو نعت خوانوں کو دے رہے ہو، تم تو قوالوں کو دے رہے ہو۔
تم تو عمرے کے ٹکٹ نکال کے دے رہے ہو، اپنا سارا بجٹ تو تم ادھر سنیوں دے رہے ہو. لاکھ روپیہ نعت خواں صاحب آئیں گے، کیا کریں گے؟ کیا کمائی کر کے گئے؟ 1,00,000 روپیہ لے کے آئیں گے جی، ٹکٹ بھی دینی ہے، آنے کی بھی جانے کی بھی دینی ہے. اچھا جی، اچھا پھر صوفہ اتنے سیٹ، اتنا ایسا صوفہ ہونا چاہیے، ایسے بیٹھنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. جی کیوں؟ میری مرضی ہے یار. کیا جی؟ اچھا 1,50,000 روپیہ. دیکھو یہ نعت شریف پڑھی ہے، بڑی اچھی پڑھی ہے، بچوں نے پڑھی ہے، علامہ صاحب نے پڑھی، انہوں نے پڑھی. نعت خواہ ہے، نعت پڑھنی ہے. کانوں کے چسکے کے لیے نعت نہ سنو، حضور کی محبت میں اضافے کے لیے نعت سنو. بہت ہی گلاں چ فائدہ کوئی نہیں. ایسا نیڑیوں گل مکاؤنی ہے، وارث شاہ میں گل وہ کریے جی اگاں بھی کم. اپنا پیسہ ہے 1.5-2 لاکھ روپیہ آپ کا محفل نعت پہ لگا ہے، تیرے مسلک کا کیا فائدہ ہے؟ تیری محفل نعت ہو رہی ہے چونکہ رافضی چندہ دے رہا ہے، خارجی چندہ دے رہا ہے. ایسا مولوی نہیں بلانا، ہاں جو ایسا مولوی نہیں بنانا، بس کسی کو کچھ نہ کہے، ایسے مولانا صاحب بلاؤ. کیونکہ رافضی کا بیچ میں چندہ ہے، خارجی کا چندہ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، اگلی دفعہ چندہ نہیں دے گا. محفل نعت کرو، پھر علی علی بھی کرو، صدیق اکبر کے نعرے پہ لگاؤ. علی 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 علی، سبحان اللہ. سنی سے زیادہ علی علی کون کر سکتا ہے؟ میرے رکھو سر پہ قرآن، میں نے مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ تقریر کا جملہ نہیں، رب کعبہ کی قسم، سنی ہی علی کو مانتے ہیں. نعرہ حیدری ابھی بھی ہم لگا کے دیکھو کتنا سونا لگاتے ہیں ہم نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اچھا جس کے ہاتھ اٹھے نہیں، چلو کوئی بیمار ہوگا، لیکن جسمانی بیماری کی خیر ہے، کہ وہ بیماری نہ ہو کہ حضرت علی پاک کا بغض ہو. ایسا تو کوئی بندہ کن ٹوٹا نہیں ہوگا بیچ میں جو حضرت علی سے بغض رکھے یا صحابہ سے بغض رکھے، ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن نعرہ حیدری پہ خوش ہو جایا کرو، جم جایا کرو، ہاتھ اٹھا کے نا، نعرہ حیدری حیدری حیدر حیدر حیدر. بس یاد رکھو، سیالکوٹ زندہ باد. یاد رکھو، علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، صحابہ کا بغض رافضی ہے. صحابہ کا، امیر معاویہ کا بغض رافضیت ہے، صدیق اکبر کا بغض، عمر فاروق کا بغض، شیخین کریمین کا بغض، جمیع صحابہ کا بغض، یا کسی ایک صحابی کا بغض یہ رافضی بناتا ہے. علی علی تو شفا ہے، علی علی تو دوا ہے، علی علی تو کیا بات ہے، علی علی کے بغیر تو ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، علی علی تو جب تک نہ کریں ہمیں نیند نہیں آتی. یہ جو شعر ہے یہ شعر نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. حضور کا ہماری طرف سلام آیا جب ہمارے لبوں پر علی کا نام آیا. یہ بدبخت تفضیلی ہے جو یہ تانا دیتا ہے جی سنیوں میں کچھ خارجی پیدا ہو گئے ہیں. صحابہ کا نام لینا خارجیت نہیں، اہل بیت کا بغض خارجیت ہے. اہل بیت کا بغض خارجیت ہے، اور علی علی کرنا اور اہل بیت کا جشن منانا، اہل بیت کا کی محبت رکھنا رافضیت نہیں. 1000 مرتبہ علی علی کرو تم رافضی نہیں ہوگے. ہاں صحابہ کا بغض نہ، بس اتنی سی بات ہے. ہماری تو سادہ سی بات ہے. اہل سنت کا تو بیانیہ ہی بڑا خوبصورت ہے، اس میں نہ توڑ ہے، نہ جوڑ ہے، نہ موڑ ہے، سیدھی سڑک طیبہ نگر کو ہے ہمارا تو بس. اچھا میں نے ایک آپ کو بھی بات بتا دوں، محبت سے کہہ دوں، علی علی ایسا سمجھیں کہ دوا ہے. کیا ہے؟ دوائی لیتے ہو، دوائی ہے، دوائی کھاؤ. علی 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 علی، نعرہ حیدری، علی علی، دوائی کھاؤ. لیکن یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ دوائی کھاتے جو پرہیز نہ کرو؟ دوائی کھاؤ لیکن ساتھ پرہیز کرو. پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی کام نہیں کرے گی، قبرستان نیڑے ہو جائے گا. ہاں
دعائی کھاؤ علی علی علی، پریز کیا ہے؟ صحابہ کا بغض نہیں رکھنا. واہ واہ. تھوڑے تھلے ہاتھ کرو، تھلے ہاتھ کرو، کیونکہ صدیق اکبر دا نام لیا بخشش ہو جائے گی. ابو بکر، واہ، ہاتھ اٹھا کے. بکر، واہ واہ. گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، علی علی. نگر نگر گلی گلی. واہ واہ. واہ واہ. سارے نا یہ بخشش کی علامت ہے. یہ حضور سے وعدہ کرو، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں ہی جانا. ان کو جانا تو ان کی وجہ سے جانا، ان کو جانا تو ان کی وجہ سے جانا. پیر صاحب کی محبت مشروط ہے، شیخ الحدیث کی محبت مشروط ہے، سید صاحب کی محبت مشروط ہے، شاہ صاحب کی محبت مشروط ہے. مشروط کیا ہوتا ہے؟ حافظ صاحب نے فرمایا شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اگر ختم پہ آنا ہے، ختم پہ آنا ہے. مثال دے رہا ہوں، ٹوپی پہن کے آنا ہے، ٹوپی شرط ہے. تو اگر شرط پوری نہ ہو، پیر صاحب کی محبت مشروط ہے، سید کی محبت مشروط ہے، شاہ جی کی محبت مشروط ہے، علامہ صاحب کی محبت مشروط ہے. مشروط کا کیا مطلب؟ آپ سے محبت ہے اگر آپ حضور کے ہوئے تو. اگر آپ حضور کے ہوئے، یہ ہے مطلب انہیں جانا. ان کو بھی جان رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، ان کو جان رہے ہیں ان کی وجہ سے، آپ کو جان رہے ہیں ان کی وجہ سے، انہیں جانا. یہ ایمان ہے. مسئلہ کہاں ہوا ہے آج؟ غیر مشروط محبت پیر سے کی ہے ہم نے، غیر مشروط محبت آج آستانے سے کی ہے. تسی جتھے مرضی جاؤ، اسی تواڈے پیچھے. اے غیر مشروط ہے. مشروط ہے گاڑی ملتان جائے گی تو میں رہوں گا، اگر چوک سے ادھر ہو گئی تو میں اتر جاؤں گا. یہ مشروط ہے. گاڑی داتا صاحب جائے گی تو میں جاؤں گا، اگر گامیشہ جائے گی میں نہیں جاؤں گا. یہ ایمان ہے کہ پیر سے محبت غیر مشروط. کس نے تمہیں کہا کرو؟ آستانے سے محبت غیر مشروط. غیر مشروط محبت صرف خدا سے ہے یا مصطفیٰ سے ہے. نہ پیر سے ہے، نہ فقیر سے ہے، نہ آستانے سے ہے، نہ کسی سید سے ہے، نہ شاہ جی سے ہے. جو ہیں ان کے، ہم ہیں ان کے. اگر ان کے نہیں، راستے سے گاڑی چوک سے پھر گئی ہے، چاہے کسی بھی آستانے کی پھری ہے، میں نام نہیں لے رہا. وہ زمانہ اور تھا جب مہر علی بیٹھے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. پیر سیال بیٹھے تھے، پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں اب ہم دیکھیں گے ڈرائیور صاحب کس کا فون سن کے ادھر نہ کر دیں. حضرت کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ نبی سے غیر مشروط محبت، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، جتنی بھی ہستیاں ہیں، ان کا ادب، ان کا حیا. تو باقی سب سے جو مشروط محبت ہے، اگر آپ کو پیر صاحب سے محبت ہے تو پیر صاحب اگر لائن پہ ہیں تو سبحان اللہ. تو پیر صاحب لائن تو اترے
تو ہم نے کہا ہم نے کلمہ پیر کا نہیں پڑھا، کلمہ مدینے والے کا پڑھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دفاع میں مسئلہ خطا پہ بولے تو آج اتنی آگ لگی ہے۔ میں نے یہ کنفرنس میں بھی کہہ کے آیا ہوں، مسئلہ پتہ ہے یہ اتنا ہائپر کیوں ہماری قوم ہو گئی ہے، مسئلہ خطا پر کیوں ہائپر ہوئی ہے؟ آہستہ بولنے لگا ہوں، تھوڑا سا ہائپر اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے فکری طور پر اپنے پیروں کو بھی معصوم کر دیا ہے۔ نظریاتی طور پر ہمارے پیر صاحب بھی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ ہم صرف زبانی نہیں کہتے، زبان سے نہیں کہتے، بس زبان سے کہہ نہیں سکتے، ذہنی طور پر پیر صاحب بھی جو مرضی کرے، اسی ٹوڑے پیچھے ہیں۔ یہ وجہ ہوئی ہے کہ جب قول خطا منسوب ہوا ہے تو پھر شریعت کے مطابق اور علماء کوئی بندہ آج تک کہے نا، ایک مفتی صاحب کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہے جی، ایسے ہے، آگے بات کریں۔ اور یاد رکھو یہ ادارے بھی آج سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ پر جو بھی پابندیاں لگ رہی ہیں غیر قانونی ہیں، غیر شرعی ہیں، اور یہ ملک کے حق میں اچھا نہیں۔ علماء حق اس بات کو بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا رویہ اہل سنت کے ساتھ یا علماء کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بالکل آج اس ضلع پہ پابندی، اس ضلع پہ کیا ہوا کیا ہے؟ دو چار پیر رل مل کے جو ہے درخواست دے رہے ہیں، لیکن یہ سنگیو آزمائش ہے۔ ہاں یہ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہم یہ احتجاج کرتے ہیں کہ فوراً ڈاکٹر صاحب کی پابندیاں ختم ہونی چاہیے، فوراً ختم ہونی چاہیے جی۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہ کوئی ہم تقریر کی صورت میں کر رہے ہیں، نا، یہ ہمارے اندر کی بات ہے، جذباتی بات نہیں ہے، قانونی اور شرعی بات ہے اس حوالہ سے۔ اور